الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. نبی سب اچھے ہیں، خلیل اچھا، کریم اچھا. نبی سب اچھے ہیں، خلیل اچھا، کریم اچھا. مگر ان سب سے بڑھ کر وہ مکے کا در یتیم اچھا. وہ بھی اچھے ہیں جو اچھوں سے رہے وابستہ. وہ بھی اچھے ہیں جو اچھوں سے رہے وابستہ. ان کے روزے میں ہے جو بھی مقیم اچھا. لب کو لب چومتا ہے، لب کو لب چومتا ہے جب بھی کوئی لے نام ان کا. ان کے نام میں ہے جو 2 مرتبہ میم اچھا. تمام احباب درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. انتہائی قابل قدر برادران اسلام، حضرات علماء کرام، حضرت قاری انیس الرحمن عابد صاحب کی شفقت کہ انہوں نے مجھے حکم فرمایا کہ آپ بھی مائک پر کچھ نہ کچھ کہیں. ان کے حکم کی تعمیل میں چند معروضات عرض کروں گا. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقدس عنوان کے ساتھ جو پروگرام ترتیب دیا گیا ہے، اللہ رب العزت پورے علاقے کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے. ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا یہ پروگرام جو اس کی بنیاد ہے، میری بیٹی جس کی عمر تقریباً 7 سال ہے، الحمدللہ اس نے قرآن پاک مکمل ناظرہ پڑھا ہے. اس کی خوشی میں ایک دن یہ بچی کسی کے گھر میں سالگرہ کا پروگرام دیکھ کر آئی اپنی کسی دوست کے. تو گھر میں کہنے لگی کہ میری بھی سالگرہ کرے. تو اس کی والدہ نے کہا کہ بیٹا جب آپ کا قرآن مکمل ہوگا ہم اس وقت آپ کی آمین کروائیں گے.
تو آج الحمدللہ آج سے تقریباً 3 ماہ پہلے قرآن پاک مکمل ہو گیا تھا، لیکن پروگرام چونکہ ربیع الاول کے حوالے سے سالانہ پروگرام ہوتا ہے، تو یہ اس سلسلے میں اس کی یہ بنیاد بنی ہے۔ اگر ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کا ذہن شروع سے ہی دیندار بنانا چاہیں، بچوں کے ذہن میں جو چیز ڈالی جائے بچے وہی چیز اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ بچے چونکہ بچے ہوتے ہیں، وہ جو ماحول دیکھتے ہیں وہی بات کرتے ہیں۔ جب اپنے گھر سے اس کو دیندار ماحول ملے، ماں باپ دیندار ملیں اور دینداری کی فکر کریں، تو انشاءاللہ بچوں پر اس کا اثر ہوتا ہے، بچے دیندار بننے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ اسی چیز کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ چونکہ یہ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے معمول ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی عظمت، آپ کی شان، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی ذات، آپ کی بات پوری کائنات کے لیے بہترین نمونہ ہے، جس کا اللہ نے خود قرآن پاک میں اقرار فرمایا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں، جس ماحول میں تشریف لاتے ہیں، جن لوگوں میں تشریف لاتے ہیں، ان لوگوں کی جہالت کی انتہا تھی۔ کوئی چاند کو، کوئی سورج کو، کوئی دریاؤں کو، کوئی خلاؤں کو، فضاؤں کو، جہاں انہیں نظر آتا کہ یہاں سے ہمیں کوئی فائدہ مل رہا ہے، وہیں سجدہ ریز ہو جاتے۔ کبھی کسی پہاڑ کے اوپر، کبھی کسی بت کے اوپر، کبھی سورج کے سامنے، کبھی چاند کے سامنے، کبھی کسی اور چیز کے سامنے۔ ان کو نہ اپنی انسانیت کا پتہ، نہ اپنے خدا کا پتہ۔ انسانیت کا جنازہ خود اپنے ہاتھوں سے نکالتے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے خون کا پیاسا اور اس کا خون پینا، دوسرے انسان کو قتل کرنا اپنا سب سے بڑا حق سمجھتے۔ انسان کی کھوپڑی میں شراب پینے کو فخر سمجھتے۔ رشتے ناطے طے کرتے ہوئے وہ اس بات پر فخر کرتے کہ ہمارے خاندان میں کتنے عرصے سے شراب جاری ہے، کتنے عرصے سے ہمارے خاندان والے لوگ شراب پیتے رہے ہیں، اور جس خاندان میں شراب زیادہ عرصے سے رائج ہے وہ خاندان زیادہ معزز ہے، جس خاندان میں شراب تھوڑے عرصے سے رائج ہے وہ خاندان تھوڑی عظمت والا ہے، تھوڑے مرتبے والا ہے۔ ایسے ماحول میں، ایسے معاشرے میں، ایسے لوگوں کے سامنے اللہ نے میرے اور آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کا پیغمبر بنا کر بھیجا۔ اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ جب میرے پاک پیغمبر اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، وہ لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، آج ایک دوسرے پر جان دینے والے بن گئے۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو اپنی ماں باپ، اپنے بہن بھائی کی عزت ناموس کا، ان کی خدمت کا ان کے دل میں کوئی جذبہ اور شوق نہیں ہے، اپنی معصوم بچیوں کو اپنے ہی ہاتھوں سے زندہ زمین میں دفن کر دیتے ہیں۔ ایسا جہالت کا دور ہے، ان کے اوپر کوئی حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی ان کے اوپر اپنا حکم چلانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسے لوگوں میں اللہ نے میرے اور آپ کے نبی
العالمین، اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ میں علماء سے پوچھتا ہوں، یہ جو رحمت للعالمین کہا گیا ہے، اس کا مطلب ہے تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ رحمت چیز کیا ہے؟ رحمت کس کو کہتے ہیں؟ رحمت کا معنی کیا ہے؟ رحمت کا مطلب کیا ہے؟ رحمت کس جگہ لفظ بولا جاتا ہے؟ علماء مفسرین اور اہل لغت وہ اپنا مافی ضمیر بیان فرماتے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں اگر کسی جگہ پر کوئی آدمی پیاسا بیٹھا ہو، اس کو پانی مل جائے تو اس کے اوپر رحمت ہو گئی۔ اگر کوئی آدمی کسی کے پاس پہننے کے لیے لباس پورا نہ ہو، اس کو لباس مل جائے تو یہ رحمت ہو گئی۔ اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں مجبور ہو، محصور ہو، قید ہو، اس کو آزادی مل جائے، یہ رحمت ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کے پاس جاتا ہے، اس کا کوئی احترام نہیں کرتا، آج بھی اس کا احترام کرنے والا آ گیا ہے تو یہ رحمت ہے۔ ہاں، اگر معصوم بچیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا ہو، ان کو زندگی مل جائے، یہ رحمت ہے۔ اگر ایک ماں کو اس کی اولاد اس کی عزت نہ کرے، آج اس کی عزت کرنے والا کوئی اس کا بیٹا پیدا ہو جائے، اس کی بیٹی پیدا ہو جائے تو یہ رحمت ہے۔ ہاں، اگر کوئی آدمی کسی کے لیے رحمت کا پیغمبر بن کر آیا ہے، کوئی آدمی کسی کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کرنے کے لیے آیا ہے، کوئی آدمی کسی کو کپڑے پہنانے کے لیے آیا ہے، پانی پلانے کے لیے آیا ہے، کھانا کھلانے کے لیے آیا ہے، زندہ درگور ہوئے بھائی بچیوں کو زندگی دینے کے لیے آیا ہے، وہ میرا اور آپ کا پیغمبر محمد مصطفیٰ ہے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بدو آتا ہے، آ کر عرض کرتا ہے، اللہ کے رسول، میرا ایک گناہ ہے، کیا معاف ہو سکتا ہے؟ کیا میری گناہ مجھے اس کی معافی مل سکتی ہے؟ کیا مجھے اللہ کی طرف سے معافی کا اعلان مل سکتا ہے؟ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تمہارا گناہ کیا ہے؟ کہتا میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارا گناہ آسمان سے بڑا ہے؟ کہا جی یا رسول اللہ، میرا گناہ آسمان سے بڑا ہے۔ آپ کا گناہ زمین سے بڑا ہے؟ کہا جی یا رسول اللہ، میرا گناہ زمین سے بھی بڑا ہے۔ کیا آپ کا گناہ عرش سے بڑا ہے؟ کہا اللہ کے رسول، میرا گناہ مجھے لگتا ہے عرش سے بھی بڑا ہے۔ آپ نے فرمایا، بتا تو صحیح تیرا گناہ کیا ہے؟ مسلمان بچیوں والوں، بیٹیوں والوں، جن کو گھروں میں بچیاں ہیں، وہ جانتے ہیں کہ باپ کے دل میں بیٹی کی عظمت کیا ہوتی ہے، یہ بیٹی والا سمجھ سکتا ہے، اور بیٹی کے دل میں باپ کی کیا قدر ہے۔ وہ نوجوان کہنے لگا، اللہ کے رسول، میں مکہ کا رہائشی تھا، جنگل میں زندگی بسر کرتا تھا، جہالت کا دور تھا، ہمیں کوئی سمجھانے بتانے والا نہیں تھا، اور ہمارے معاشرے میں رواج یہ تھا، جس گھر میں بچی پیدا ہو فوراً بچی کو زندہ دفن کر دیا جائے۔ اگر وہ باپ اپنے ہاتھ سے اپنی بچی کو زندہ دفن نہیں کرتا، وقت کے حکومت، وقت کے سردار، وقت کے جاگیردار آ کر بچی کو اٹھا کر لے جاتے اور بچی کو زندہ دفن کر دیتے، ماں باپ کو بھی سزا دیتے۔ اللہ کے رسول، میرے گھر میں ایک بچی
رسول میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں، کیا میرا یہ گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا، مسلمانوں بچیوں والوں، وہ جواب اپنی پتیوں پر نوٹ کرو اور لے جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی لاج رکھو۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انسان، تو نے بہت بڑا ظلم کیا، تیرے اس گناہ سے اللہ کا عرش ہل گیا، آسمان ہل گیا، زمین ہل گئی، لیکن تجھے رحم نہیں آیا۔ لیکن یاد رکھ، مجھے اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اگر سچے دل سے توبہ کر لے اور میرا کلمہ پڑھ لے اور مجھ پر ایمان لے آ، اور پھر یہ آج کے بعد کبھی دوبارہ یہ گناہ نہ کرنا، اللہ تیرا یہ گناہ معاف کر دے۔ لیکن فرمایا آج کے بعد میں تاریخی اعلان کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، لوگوں، ایک عورت کی 4 حیثیتیں ہیں، عورت بیٹی ہے تو تمہاری عزت ہے، عورت بیوی ہے تو تمہارے اس کے خرچہ تمہارے ذمہ واجب ہے، اور عورت اگر بہن ہے تو تمہاری آبرو ہے، اور عورت اگر ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اور پھر رسول اللہ نے فرمایا، لوگوں، جس کے گھر میں اللہ 2 بیٹیاں دے، جس کے گھر میں اللہ 2 بیٹیاں دے اور وہ ان بیٹیوں کی پرورش کرے، ان کو جوان کرے، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کا خیال رکھے، اچھی جگہ شادی کرے اور اپنے حق میں سے جو اس کا حق بنتا ہے پورا حق ادا کر دے، کل قیامت والے دن وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں۔ بیٹیوں والوں، تمہارے لیے خوشخبری ہے، اللہ کے نبی نے تمہیں خوشخبری دی ہے، آج اپنی بیٹیوں کی قدر کرو اور ان کی قدر کو پہچانو کہ اگر ماں کے قدموں میں جنت ہے تو ان کی پرورش میں نبی کا ساتھ ہے، ان کی پرورش میں جنت میں نبی کا ساتھ ہے، اور ایسا ساتھ ہے جو کبھی جدائی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی نے جو فرما دیا، جو کہہ دیا، وہ حق اور سچ ہے، کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، سیرت النبی کا آج کا جو عظیم پہلو ہے، اس کی ایک جھلک یہ ہے، اس کی ایک چمک یہ ہے، اس کی ایک روشنی یہ ہے، ایک کرن یہ ہے کہ بیٹیوں والے اپنی بیٹیوں کی قدر کرے۔ اللہ ہم سب کی بیٹیوں کو عزت عطا فرمائے اور ان کی آخرت اور دنیا دونوں سنوارے، اور ان کے مقدر نصیب اچھے فرمائے۔ جن کے گھروں میں بچیاں جوان ہیں، اللہ ان کے نیک رشتوں کا انتظام فرمائے، والدین کی مدد اور نصرت فرمائے۔ آخر دعوانا